السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون۔ معزز اور معقر مشاہدین و مشاہدات، سلسلے تفسیر قرآن شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کے اس مبارک پروگرام میں آپ کے سامنے سورۃ البقرہ آیت نمبر 245 پیش کی گئی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے گا تو وہ اس کو اس کے لیے بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر عطا کرے گا، اور اللہ تعالی ہی تنگ کرتا ہے اور کشادہ کرتا ہے، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ہمیں اور آپ کو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دلائی، کیونکہ اس سے پہلے جو آیت کریمہ گزری اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اللہ کے راستے میں جان قربان کرنے کی ترغیب دی۔ دشمنان اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والوں کا مضبوط مقابلہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس بات کی تاکید کی ہے کہ آپ موت سے مت ڈرو۔ موت تو ایک دن مقدر ہے، اللہ کے راستے میں مقابلہ کرنے کے لیے نکلو یا نہ نکلو، موت تو آنی ہی ہے اور وقت پر آنی ہے۔ نہ نکلنے سے کسی کو موت آتی ہے اور نہ نکلنے سے کوئی موت سے بچ سکتا ہے، تو یہ تو طے ہے۔ تو جہاں اللہ کے راستے میں جان کی بازی لگانے کی ضرورت پڑتی ہے، وہیں پر اللہ کے راستے میں دشمنان اسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک دوسری اہم چیز کی ضرورت پڑتی ہے، مال خرچ کرنے کی، کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں، کیونکہ جب ظاہر سی بات ہے ہم اسلام دشمنوں کا مقابلہ کریں گے، ہم اللہ کے کلمہ کو بلند کریں گے، ہم اللہ رب العزت کے دین کی طرف سے دفاع کریں گے، ہم اللہ رب العزت کے پیغام کو عام کریں گے، تو ہمیں ضرورت پڑے گی کہ ہم مال خرچ کریں، ہم اللہ رب العزت کے راستے میں مال خرچ کریں، کیونکہ مال کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ ہم اللہ کے دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں۔ تو یہاں پر اس آیت کریمہ میں ہمیں مال خرچ کرنے کی ترغیب دلائی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ دیکھو اللہ رب العزت کے راستے میں مال خرچ کرنے سے تمہارا کچھ نقصان نہیں ہوتا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس اسلوب میں بتایا ہے، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے گا، بہترین قرض دے گا، کون ہے؟ ترغیب۔ اللہ بتاؤ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے گا۔ قرض حسنہ، ہم دنیا میں کسی کو قرضہ دیتے ہیں، کسی بھائی کو کوئی ضرورت آ گئی ہے تو ہم اس کو پھر واپس لیتے ہیں ایک متعینہ وقت کے بعد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ کو کون قرض دے گا، حالانکہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے مال کی۔ اللہ رب العزت غنی ہے، بے نیاز ہے، مالدار ہے، سارا مال اس کا ہے۔
ہم کو جو مال ملا وہ بھی اللہ کا. دنیا میں کسی کو مال ملا وہ اللہ کا. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ کے لیے زمین اور آسمان کے خزانے ہیں. تو مال تو سارا اللہ کا ہے، لیکن اللہ کو قرض حسنہ دینے کا مطلب اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. جہاں ضرورت پڑ جائے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، عقید توحید کی اشاعت کے لیے بے پناہ مال خرچ کیجیے، بلا شمار کے خرچ کیجیے، خوب دیجیے. جہاں اللہ کے کلمہ کو بلند کرنا ہو، توحید کو مضبوط کرنا ہو، کفر کی شان و شوکت کو توڑنا ہو، اس کی طاقت کو توڑنا ہو، وہاں اپنا مال خرچ کیجیے. یہ قرض حسنہ ہے. ہم اللہ رب العزت کے راستے میں اللہ کے دین کی اشاعت کی خاطر، اللہ کے دین کے لیے دفاع کے لیے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے دفاع کے لیے، اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے ہم جو بھی مال خرچ کرتے ہیں یہ قرض حسنہ ہے اللہ کو. یہ پورا مال ہم کو اللہ تعالیٰ واپس کر دے گا، اور وہی نہیں مال واپس کر دے گا، اللہ خوب اس کو بڑھا چڑھا کر دے گا، خوب بڑھا کر دے گا. مثل الذین ينفقون فی اموالہم مثل الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس بیج کی طرح سے ہے جس کو کسان کھیت میں ڈالتا ہے. گیہوں کا ایک بیج کھیت میں ڈالتا ہے، اس سے گیہوں کا ایک پودا نکلتا ہے، اور اس گیہوں کے پودے میں 7 بالیاں ہوتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے. لگایا تھا ایک بیج، پیدا ہو گئے 700 بیج. ایک گیہوں ڈالا اور 700 گیہوں کو ڈالا. اللہ نے کہا ایسے ہے اللہ کے راستے میں خرچ، ایک دو گے 700 گنا ملے گا. اور اللہ نے کہا بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ کو بڑھا دیتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. کون اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اللہ اس کو خوب زیادہ بڑھا کر دے گا، خوب زیادہ بڑھا کر دے گا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی حدیث فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی پاک کمائی سے، حلال کمائی سے خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے داہنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے بڑھاتا ہے بڑھاتا ہے بڑھاتا ہے بڑھاتا ہے. جیسے تم میں سے کوئی اپنے بکری کے بچے کو بڑھاتا ہے، بکری کا بچہ چھوٹا سا پیدا ہوتا ہے، کھلاتے پلاتے پلاتے بڑا ہو جاتا ہے، ایسے اللہ تعالیٰ ہمارے صدقہ خیرات کو ہمارے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو بڑھاتا رہتا ہے، بڑھاتا ہے، ہاں تک کہ پہاڑ کی طرح سے ہو جاتا ہے، پہاڑ کی طرح سے ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العزت کے دین کے راستے میں، اللہ کے کلمہ کے سربلندی کے لیے مال بھی خرچ کرنا چاہیے، جان بھی لگانا چاہیے اور مال بھی خرچ کرنا چاہیے. ڈرنا نہیں چاہیے کہ ہمارا مال کم ہو جائے گا، کیونکہ مال بھی اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال دینے سے کم نہیں ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ما نقصت صدقۃ من مال. کبھی بھی کسی صدقے سے کوئی مال کم نہیں ہوا ہے، کبھی بھی کسی صدقے سے مال کم نہیں ہوا ہے. مال کم نہیں ہوتا ہے، کم نہیں ہوتا. ہمارے سوچ کی کمی ہوگی کہ مال کم ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی دن آتا ہے تو 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں. ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، اور دوسرا کہتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا. اے اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کو تو خوب عطا فرما، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنے والے، بخیلی کرنے والے کو تو برباد کر دے. تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنا چاہیے. یہ مال ہم کو بہت بڑھا چڑھا کر اس کا اجر و ثواب، اس کا مقام، اس کا درجہ، اس کے فضائل بہت سارے بڑھا چڑھا کر کے ہم کو ملیں گے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے واللہ یقبض ویبسط. تنگی اور کشادگی ہے تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ کے پاس مال کم ہے، اللہ کی مرضی. کسی کے پاس اس سے زیادہ ہے، اللہ کی مرضی. کسی کے پاس اور زیادہ ہے، اللہ کی مرضی. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے مال کم دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا. دنیا کی معیشت کو، دنیا کی معاش کو ہم نے لوگوں میں تقسیم کر دیا ہے. کوئی آدمی اپنی صلاحیت اور اپنی طاقت سے کوئی مال نہیں کما پاتا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اتنا دیتا ہے، کس کو کم، کس کو زیادہ، کس کو اور زیادہ، کس کو اور زیادہ.
کوئی دنیا کا سب سے بڑا امیر بن جاتا ہے، یہ اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت دیتا ہے مال کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ دینے سے کوئی آدمی مالدار بنتا ہے اور نہ دینے سے کوئی کنگال بنتا ہے، کیونکہ علم کی بنیاد پر، صلاحیت کی بنیاد پر، ایکسپیرینس کی بنیاد پر اس سے مال نہیں ملتا ہے۔ یہ ایک ذریعہ ہو سکتے ہیں، ورنہ اصل تو اللہ کی طرف سے۔ کتنے پڑھے لکھے بڑے بڑے ڈگریوں کے ہولڈر آج در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کتنے انگوٹھا ٹیک کروڑوں اربوں بنے، اربپتی بنے ہوئے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے کتنا مال دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو شادہ کرتا ہے، تنگ کرتا ہے، اس سے کیوں ڈرتے ہو؟ اللہ تبارک نے آپ کو کم دیا ہے، اس کے حساب سے خرچ کرو۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ ہے، اس کے حساب سے خرچ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ جیسا دے ویسا تم سے خرچ کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آخر میں کہا ہے کچھ بھی ہو، چاہے مال زیادہ ہو، چاہے خرچ کرو، چاہے نہ خرچ کرو، چاہے مال بہت زیادہ، لوٹ کر اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور وہاں اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرنے والا ہے کہ ہم نے جو مال دیا تھا، تم نے مال کمایا کہاں سے تھا، مال خرچ کہاں کیا، تم نے اللہ کے راستے میں کیوں نہیں دیا تھا؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے سوال کرنے والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو سب کو ترغیب دلائی ہے کہ ہم اپنے مال کو اللہ کے راستے میں لگائیں، جس طریقے سے ہمیں حکم ہے کہ اپنی جان کو بھی اللہ کے راستے میں لگائیں، اور رزلٹ اور انجام اللہ کے حوالے کر دیں، ہمارا نقصان نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اللہ کے راستے میں خوب دل کھول کر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بخیلے سے محفوظ رکھے۔ ھذا ما عندی اللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔